بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے نوشتہ خدا کے مطابق یقیناً تم قیامت تک رہے ہو اور یہی قیامت کا دن ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ ان کو کیا بتایا گیا تھا؟ قیامت تک، کہا کہ اس سے پہلے جو تم نے مدت گزاری ہے وہ مدت ہے جو اللہ نے بتائی تھی کہ قیامت تک، اور آج وہ قیامت جس کو تم جھٹلاتے تھے آج وہ آ گئی ہے۔ اور تم یہاں جو ہے نا وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم علم نہیں رکھتے تھے، یہاں پہ بتایا گیا تھا ان کو اس علم کے مطابق عمل نہیں کرتے، گویا کہ تمہیں علم ہی نہیں تھا۔ پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت یعنی معافیہ مانگ رہے ہوں گے کوئی فائدہ نہیں دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا، یعنی یہ بھی نہیں کہا جائے گا معافی مانگ لو تو چھوڑ دیں گے۔ کچھ ہوتا ہے نا اس نے یہ کام کیا ہے اگر سب کے سامنے آ کے معذرت کر لے چھوڑ دیں، نہیں، اس دن کو آج معافی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں موجود ہے، الیوم عمل ولا حساب، آج عمل کا دن ہے اور کوئی حساب نہیں، وغدن حساب ولا عمل، اور کل قیامت میں صرف حساب ہے کوئی عمل اب میں کچھ کر لوں نہ۔ یا لیتنی قدمت لحیات، کاش میں نے اس کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، اس زندگی کے لیے میں نے کچھ انویسٹمنٹ کر لی ہوتی۔ آپ فرض کریں آپ کو پتہ چلے، اللہ نہ کرے مثلا کسی کو ایسا مسئلہ پیش آ جائے، اسے پتہ چلے کہ کسی وقت بھی گورنمنٹ آف پاکستان مجھے ملک بدر کر دے گی، یہ کنفرم ہو جائے کہ ملک بدر میں ہونے والا ہوں، اس مہینے ہو جاؤں، 6 مہینے بعد ہو جاؤں، سال بعد ہو جاؤں، رہنا نہیں ہے میں نے یہاں، آپ کیا کریں گے؟ آپ جتنے اویلیبل آپشنز ہیں ممالک کی آپ دیکھیں گے کون سی مجھے سوٹ کرتی، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو ذرا ٹوک دیجیے گا۔ آپ ایک اچھا سا ملک سلیکٹ کریں گے چونکہ یہاں سے تو آپ کو جانا کنفرم، پھر آپ کیا کریں گے؟ یہاں پراپرٹیاں خریدیں گے مثلا، نہیں کریں گے نا؟ ایسے ہی کچھ خریدیں گے کہ فوری طور پر بیچنا پڑے تو بیچا بھی جا سکے۔ آپ کہیں گے گاڑی لینی ہے لیکن ایسی گاڑی لو جو مارکیٹ کی گاڑی ہو، جیسے کہوں میں نے بیچنی ہے فوراً خرید لو۔ کیوں؟ آپ تو بڑے باذوق تھے، بڑی گاڑیاں خریدتے تھے، بس اصل میں تھوڑا سا باہر جانے کا پروگرام بن رہا ہے تو عارضی طور پہ لینی گاڑی، ٹھیک ہے؟ سارے آپ کے پلان سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ چینج ہو جائیں گے۔ آہستہ آہستہ آپ اپنی یہاں کی پراپرٹیز بیچ کر وہاں پراپرٹیز خریدنا شروع کر دیں، ایسا ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ اب پتہ یہاں پہ تو میں نے رہنا نہیں ہے کنفرم، لہذا مہینہ مل گیا غنیمت ہے، 6 مہینے مل گیا غنیمت ہے، سال مل گیا غنیمت ہے، زیادہ سے زیادہ اپنا مال وہاں پہ منتقل کر لو جتنا منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سادی سی مثال ہے کہ جو ہر عقل مند کرے گا اگر اسے پتہ چل گیا کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، میں نے جانا ہے اور پتہ بھی نہیں ہے کب جانا، ٹھیک ہے نا؟ مثال بری ہے ذہن قریب کرنے کے لیے، اسی لیے یہاں کے گندے اور کرپٹ پولیٹیشنز باہر پراپرٹی بناتے ہیں کہ یہاں پر اگر کبھی عوام سسٹم میں سے کسی دن عوام نے ہم پہ حملے شروع کر دیے تو ہم اس اپنی حرام کھا کر بنائی ہوئی پراپرٹی باہر جا کے بچ کے بیٹھ جائے، سیکیور ہو جائے وہاں پر۔ اپنی سیکورٹی چاہتا ہے نا آدمی، کو وطن تو تمہارا ہی ہے، وہاں کیوں جائیدادیں بنا رہے ہو؟ اس لیے کہ جو کام کر رہے ہیں پتہ کہ بھاگنا پڑے گا یہاں سے۔ اور اللہ مجرموں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہودی کہتے ہیں جنت صرف ہماری ہے، اللہ کہتا ہے ان سے کہو موت کی تمنا کریں، نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہے آگے انہوں نے کیا بھیجا ہوا، جہنم میں جانا ہے انہوں نے۔
اس لیے ان کا دل ہی نہیں کرتا موت کی تمنا کر. موت کی تمنا کے لیے پہلے آگے تم انویسٹمنٹ کی ہے, پتہ ہے میرا تیار ہے. اور یہ تیاری باتوں سے نہیں ہوتی, نہ ہی تقریریں سن کے ہوتی ہے, یہ تیاری بندے کے عمل سے ہوتی ہے. اس کا اندر گواہی دیتا ہے کہ میں وہ کیا ہے جو مجھ سے میرا مولا حسین چاہتے تھے, میں نے کیا ہے, میں نے اپنے مولا امیر المومنین کا فرمان سنا, میں نے اہل بیت کے فرمان پڑھے سنے, میں نے اس پر چلنے کی کوشش کی ہے, میں نے نفس پرستیاں نہیں کی, اب مجھے امید ہے خدا کے پاس مجھے اچھا ملے. یہ اندر سے بھی گواہی آتی ہے. کرپٹ بندے کا اندر بھی گواہی نہیں دیتا, جھوٹ اپنے آپ کو تسلی دیتا رہتا. جیسے نشئی ہوتا ہے نا, جب تک وہ صحیح حالت میں آنا ہی نہیں چاہتا, پھر نشہ کرتا ہے, پھر نشہ کرتا ہے تاکہ اپنی مستی میں رہے. یہ آرزوؤں والے یوں ہوتے ہیں, اس دنیا میں جینے والے. حقائق کی دنیا وہ ہے اور کل کو سامنے آنا وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا. اور یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا ہی جائے گا. اور یقیناً ہم نے لوگوں کو اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے, اور اگر آپ ان کے سامنے کوئی آیت پیش کر بھی دیں تو کافر تو ضرور کہیں گے تم تو باطل پر, جو مرضی کر لیں یا رسول. جنہوں نے رویہ کفر والا ہے آپ کی بات پر یہ نہیں آئیں گے, نہیں ایمان لائیں گے. اس طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے. یہ کون سا علم نہیں رکھتے؟ یعنی عمل نہیں کرتے, اس میں جاہلانہ رویہ اپنایا ہوا. بس اے نبی آپ صبر کریں, یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے, اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو سبق نہ کر پائیں. یعنی آپ اپنی جگہ پہ ڈٹے رہیں. ایسا نہیں کہ ان کی طاقت دیکھ کر اور ان کی چالیں دیکھ کر آپ ہلکے پڑ جائیں. آپ بھاری رہیں, آپ ڈٹے رہیں. ان کی باتیں آپ کو نرم نہ کر دیں, آپ کے قدموں کو نرم نہ کر. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ, جو ہماری باتوں پہ یقین نہیں کرتے وہ اپنے پروپیگنڈے سے آپ کو اپنے ہدف میں کمزور نہ کر دیں, ہلکا نہ کر دیں. صدق اللہ العلی العظیم.